وسمنا لنعمائه وسببا لزيادة إحسانه وسبيلا إلى جنانه ومعاذا من بلائه والصلاة والسلام على رسول العربي المكي المدني الهاشمي القرشي الممتهي الابتهي التهامي سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. درود بھیجیے گال بیت رسول اللہ. حضرت سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ عشرہ محرم الحرام سن 1442 ہجری کو قصر ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی خدمت عالی میں ہادی ہدایت اور آیت کی عنوان سے مسلسل گزارشات کا شرف حاصل کرتے ہوئے آج یہ ہماری چھٹے روز کی مجلس عزا کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ارشاد خداوندی ہے دین حقیقت مجھ اللہ کے نزدیک بس اور بس اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام ہے. اور وہ اہل کتاب جنہوں نے دلیل آنے کے بعد سرکشی کی، بغاوت کی، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، میں اللہ ہوں. کیونکہ پچھلی کار میں عیب ہوتا ہے، اگلی میں عیب دور کیا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھے تو لفظ پھر بدلنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ موبائل فون کو ہی لیجئے تو پہلے موبائل آئے تھے، ان کی ساخت اور تھی، اس میں بٹن کام کرتے تھے. اب زمانے نے ترقی کی، اب کی پیڈ آ گیا. کیوں آیا؟ کہ پچھلے میں نقص تھا، اب جو آئے نقص نہیں آیا. یعنی کوئی تو کسی بڑے سائنسدان کسی جگہ سے، امریکہ سے، یورپ سے، کہیں سے تو اٹھ کے اعلان کرے نا کہ ہمیں انسان کا بھی نیا ماڈل چاہیے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے مجمع کی کیفیت یہ نہیں ہے، لیکن پیغام ضرور نظر کرنا ہوتا ہے اپنے اسکول کالج میں جانے والے بھائیوں. کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارا ماڈل غلط ہے، ہماری دو آنکھیں یہاں کے بجائے یہاں پہ ہونی چاہیے تھی، دو ہاتھ تھے تو ایک آگے ہوتا ایک پیچھے کام کرتا. کیوں؟ کہ اللہ نے نظام بے عیب بنایا ہے. اس کے نظام میں عیب نہیں ہے، اس کے نظام میں نقص نہیں ہے، اس کے نظام میں ریب نہیں ہے، اس کے نظام میں شک نہیں ہے. اب یہ الفاظ قرآن حکیم کے آواز توحید یومئذ یتبعون داعی لا عوج لہ. میرے حبیب مبارک باد دے دو ان مومنین کو جو قیامت کے دن اس امام کے پیچھے آئیں گے جس امام میں کوئی عیب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس امام کے ساتھ معشور کیا جائے گا جس امام میں عیب نہیں ہے. اگر تم خود کو سمجھ جاتے تو امام کو سمجھ جاتے. سمجھا ہی نہیں سکا. اتنی عظیم الشان آیت تھی. شام کے بٹیا کی سرزمین سے ہواؤں کی نظر ہو گئی. اس امام کے پیچھے آئیں گے جس میں عیب نہیں ہوگا، امام میں عیب نہیں ہوگا. 72 فرقوں میں اور مذہب جعفریہ میں یہی فرق ہے کہ ہم نے آج تک عیب دار کو پیر نہیں مانا. تو تھوڑا نیاز مولا مزاج بلند کریے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہر بات کو ایکسپلین کیا جائے. قیامت کے دن اس امام کے پیچھے آئیں گے جس میں عیب نہیں ہوگا، جس میں نقص نہیں ہوگا. پھر رکنا چاہتا ہوں. 76 تفسیر مسلمانان عالم کی اس فکرے کی گواہ ہیں کہ جب میدان حشر آئے گا اللہ ہر نبی کو بلائے گا اپنی اپنی امت کے ساتھ. حضرت آدم اپنی امت کے ساتھ، موسیٰ اپنی امت کے ساتھ، عیسیٰ اپنی امت، یحییٰ، یوسف، یعقوب، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا. کس رنگ میں آئے گا؟ یہ ایک فکرہ پہنچا پایا میں سمجھوں گا پورے عشر کی محنت سوارت ہو گئی. ہر نبی آئے گا لیکن رنگ حشر میں عجیب ہوگا. ہر نبی اپنی امت کے پیچھے چلے گا
امت آگے ہوگی. نبی پیچھے ہوگا, امت آگے ہوگی. آدم نبی پیچھے ہوگا, امتی آگے ہوں گے. حضرت نوح پیچھے ہوں گے, امت ان کی آگے ہوگی. یحییٰ پیچھے ہوں گے, امت آگے ہوگی. کلیم اللہ پیچھے ہوگا, بنی اسرائیل آگے ہوگی. عیسیٰ پیچھے ہوں گے, عیسائی آگے ہوں گے. عزت آل محمد کی قسم, بھلے میدان حشر میں جب میرا پیر علی آئے گا تو حیدر کرار آگے ہوگا, شیعہ پیچھے ہوں گے. نہیں وہاں نہیں پہنچا. جہاں فکرہ لے کے جانا چاہتا تھا تقریر شروع کرنے سے پہلے, ابھی آپ کا روح نہیں پہنچا. نبی پیچھے, امت آگے. حیدر کرار آگے, امت پیچھے. میں عالم تصور میں کہا یا علی, یہ مسئلہ عجیب نہیں ہو گیا؟ ہر نبی امت کے پیچھے ہے, امت آگے ہے. آپ آگے ہیں, آپ کے ماننے والے پیچھے ہیں. حیدر کرار نے کہا منتظر گستاخی نہ کر, آج بھرے میدان حشر میں ہر نبی پریشان ہے. اللہ جانے فکرے کا شام کے میں قدر کون. ہر نبی پریشان ہے کہ میدان حشر میں کہیں اس کے امتی چھوڑ کے فرار نہ ہو جائے, چھوڑ کے بھاگ نہ جائے. لیکن میں علی شیعوں کے آگے اس واسطے ہوں کہ میرے جن شیعوں نے دنیا میں رہ کر بم بلاسٹنگ کے باوجود, قتل ہونے کے باوجود, جن شیعوں نے میرا اسم نہیں چھوڑا, آج جسم چھوڑ کے کہاں جائے. سبحان اللہ, مہربانی. اس امام کے پیچھے آئیں گے جس میں عیب نہیں. ایک منٹ مجھے مزید درکار ہے اپنے سامعین کے ذہنوں کے پاس آنے کے. لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں, فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں. آج دنیا کہتی ہے کہ, اور یہ فکرہ حق ہوتا ہے. حق ہوتا ہی وہ ہے جو دشمن کی زبان سے نکلے. آج زمانہ نے, علامہ وحید الزبان دیوبندی نے یہ فکرہ لکھا ہے. اس نے کہا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ جو ہے جہاں پر پیر ہوگا وہاں پر ماننے والے ہوں گے, جہاں پر امام ہوگا وہاں معموم ہوں گے. اس نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں, اگر قیامت کے دن خدا نخواستہ نقل کفر, اپنی کتاب کی بریکٹ میں لکھتا ہے کہ نقل کفر کفر نباشد, خدا نخواستہ قیامت کے دن اگر اللہ علی کو جہنم میں ڈال دیں تو پھر شیعہ کیا کریں گے؟ خود جواب دے کے لکھتا ہے نہیں, میں تسلیم کرتا ہوں, علی کہتے ہی اسے ہے جو جہاں آئے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی. کملی والے نے کہا جہاں امام ہوگا, میرے حبیب مبارک دو ان مومنین کو جو اس امام کے پیچھے آئیں گے. آپ یہ کہہ دیتے میری امت میں ہوں گے 73 فرقے, 72 جائیں گے جنت میں, ایک جائے گا دوزخ میں. پوری دنیا کے مسلمانوں کا رولا ہی ختم ہو جاتا, پردے ہی سارے ختم ہو جاتے, مسئلے ہی ختم ہو جاتے. زمانہ سکون سے گھر میں بیٹھ جاتا, بیٹھ کے کہتا وہ جو 72 جنت میں جا رہے ہیں وہ ہم ہیں, کیونکہ نمازی بھی ہم ہیں, حاجی بھی ہم ہیں, زکاتی بھی ہم ہیں, روزے دار بھی ہم ہیں, پرہیزگار بھی ہم ہیں. اور وہ جو ایک اکیلا فرقہ دوزخ میں جا رہا ہے نا, شیعہ, مزاج بیدار, مزاج بیدار, نظر مولا مزاج بیدار, ختم ہو جاتا مسئلہ ہی سارا. آپ نے یہ کہہ دیا ہوتا 72 جائیں گے جنت میں, ایک جائے گا دوزخ میں, روزہ ہی مک جائے. بیٹے خوخا چھریاں چلانے والے, علم کے پجاری, ذوالجناح کو جھکنے والے, حسنین کے نانے نے الٹا پھسایا. بیدار, ذہن بیدار, لہذا مولا ذہن بیدار, میرا طیب طاہر مجمع. کملی والے نے الٹا پھسایا کہ نہیں 72 جائیں گے دوزخ میں, ایک جائے گا جنت میں. یا رسول اللہ, یہ تو بڑا آپ نے مسئلہ پیدا کر دیا. کاش یہ کہہ دیا ہوتا 72 ہے سردی جنتی, ایک دوزخی, سانو بھی پتہ لگدا سی.
सारी बिदतें हमें में पाई जाती हैं। अलम को झुकते हैं तभी शफी की इज्जत करते हैं, ताजिए को सरखम तस्लीम करके सलाम करते हैं। नहीं, मुस्तफ़ा ने उल्टा फंसाया। 72 जाएंगे दोज़ख में, एक जाएगा जन्नत में। तबीयत बने फिक्रा यहाँ सुनिए, मिजाज बने जब तबीयत आपकी बने आप वहाँ दीजिएगा फिक्रा नियाज़ मौला यहाँ पे सुनिए। एक नौकर सवाल पूरी दुनिया में रहने के चप्पे चप्पे पे रहने वाले हर हुसैनी की तरफ से करना चाहता है कि कयामत के मैदान में वो जो 72 फिरके दोज़ख में जा रहे हैं, क्या उनमें नमाजी नहीं होंगे? फिक्र बेदार करनी है, नौजवान भाइयों की फिक्र बेदार करनी है। वो जो 72 जा रहे हैं दोज़ख में, क्या उनमें सरहाजी नहीं होंगे? क्या उनमें नमाजी रोजेदार, क्या उनमें वो नहीं होंगे जिनके माथे पे बड़े बड़े मेहराब? खैर में मातमी अल्लाहदार था बोलो, कम अज कम जितने मातमी दस्ते के मातमी हैं उन पे तो जरूरी है कि पजीरा याद करेगा। वो जो 72 जा रहे हैं दोज़ख में, तो क्यों जा रहे हैं? अच्छा नहीं समझे तो लफ्ज फिर बदलना चाहता हूँ। वो जो एक फिरका जन्नत में जा रहा है, क्या उसमें गुनहगार नहीं होंगे? माहौल बन गया, और माहौल बने, ज़हन बेदार होंगे इस्लाम के बाला। उसमें गुनहगार नहीं होंगे, उसमें वो नहीं होंगे जिनकी नमाजें कज़ा होंगी, वो नहीं होंगे जिनका हज कज़ा होगा, वो नहीं होंगे जिनसे रोजे मिस हुए होंगे। तो वो जन्नत में क्यों जा रहे हैं? जन्नत में क्यों जा रहे हैं? इसीलिए ये अल्फाज कुरान हकीम के सूरत यासीन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। क़यामत के दिन हर फिक्रा फिरका अपने इमाम के पीछे आएगा। हम मुंतज़िर मजबूर नहीं करता, तुम हैदर करार के मुकाबले में जिसे मर्जी पीर मानो, लेकिन मानने से पहले उनका हसब भी देखो, कोई अली जैसा है या नहीं है, उसका बाप हैदर जैसा है या नहीं है, माँ बिन्ते असद जैसी है। जो 72 जा रहे हैं, जो जाने उनका पीर जाने, लेकिन जो एक फिरका जन्नत में जाएगा सिर्फ इसी वजह से कि उनका पीर अली होगा। जन्नत बन गई है, जन्नत बन गई है। अली हक, अली हक, सारे बोलो है अली। मेहरबानी तकरीर की लफ्ज़ों से शुरू होना चाहती है। अगर मैं तुम्हें अल्लाह तुम्हारे वजूद में आयतें दिखाऊंगा और आफाक में निशानियां दिखाऊंगा। अजीब अल्फाज है, बड़ी नाजुक और बड़ी नफीस आयत है। आपके हुस्न समात का सहारा लेके पेश करना चाहता हूँ कि हमारे वजूद में आयतें क्या है। आवाज़ तौहीद आई। दुनिया वाले तुम गुमान करते हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि मैं अल्लाह ने तुम्हें बोलने के लिए 2 होंठ क्यों दिए। अलम अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानहू शफ़तैन व हदैनाहू नजदैन। तुम गुमान करते हो कि मैंने तुम्हें देखने के लिए 2 आंखें क्यों दी। अल्लाह करे मैं समझा लमा, शाम के वाले पढ़े लिखे थे मेरे तो ज्यादा नहीं। अलम अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानहू शफ़तैन व हदैनाहू नजदैन। तुम गुमान करते हो, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं अल्लाह ने तुम्हें देखने के लिए 2 आंखें क्यों दी, ये सुनने के लिए 2 कान क्यों दिए, ये 2 बाजू क्यों दिए, ये बोलने के लिए 2 लब क्यों दिए। पालने वाले 2 न देता, 1 दे देता। देखो सारी शियत खैबर खंडक के इस्तेमाल नहीं है, उससे अलावा भी जाकर सुनी जा सकती। पालने वाले तू 2 आंखें ना देता, 1 दे देता। दोनों एक जैसे, कद में एक जैसी, रंग में एक जैसी, देखने में एक जैसी। जितना हुजम इसका उतना हुजम इसका। एक आप आंख पे हाथ रखे, दूसरी से वैसे नजर आएगा जैसी पहली से आता है। पालने वाले 1 आंख दे देता, 1 दे देता। ये 2 तूने क्यों दी? ये तूने सुनने के लिए 2 कान दिए, 1 दे देता। 1 से भी वैसे सुना जाता है जैसे दूसरे से सुना जाता है। 2 हाथों की बजाय 1 दे देता,
ایک سے وہی کام ہوتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے ہوتے ہیں. آوازیں تو اب پتہ چلے گا. اب پتہ 6 دن دی محنت میری ایک پاس سے. اس آیت کا نیاز مولا اپنے ادراک میں ایک بار وزن کریے گا. آواز توحید علم نجعل لہ عینین ولسانہ شفتین وہدینہ نجدین. میں نے تمہیں یہ دو اس واسطے دیے ہیں کہ میں اللہ ہدایت کا کام 2 سے لیتا ہوں. کیا بات ہے سمجھدار مجمع نے, کیا بات. سین توڑی نگری نو آباد و شاد. میں ہدایت کا کام 2 سے لیتا ہوں. ہدایت کے لیے 2 ہوتے ہیں, دونوں جنس میں برابر, دونوں حسب نسب میں برابر, دونوں شکل میں برابر. جیسی یہ آنکھ ویسی یہ آنکھ, جیسا یہ کان ویسا یہ کان, جیسی ساخت اس کی ویسی ساخت اس کی. اللہ نے کہا تو اس واسطے جیے ہیں کہ ہم جنس کا وارث ہم جنس ہوتا ہے. آپ کا روح نہیں وہاں پہ پہنچا. کان کا کام آپ آنکھ سے نہیں لے سکتے, ہاتھ کا کام آپ لب سے نہیں لے سکتے. چلیے نہیں, آنکھ کا کام ایک ضائع ہو جائے اس کا بلا فصل جانشین دوسری بنے گی. کی کرا بیٹے لیا سارے حیدری جنگ چکو تیرے بس سب بھر کے لینا مجلس سنن بس. مجلس تو آپ نے سنی ہے. گداگر کا کام ہے صدائے خیر العمل لگا کے بھیک مانگنا. خیرات تو دعا کی آپ نے دے دی ہے. لیکن جیسی یہ آنکھ ویسی یہ آنکھ. اللہ نے کہا ہم جنس کا جانشین ہم جنس بنے گا کیونکہ میں ہدایت کا کام 2 سے لیتا ہوں. یہی سبب ہے اللہ کی اس کائنات میں حضرت آدم نے تب تک اعلان نبوت نہیں کیا جب تک اللہ نے جانشین بیٹا حضرت شیش نہیں اتارا. میری بیوی میرے لفظوں میں اثر دے. یہ مجمع زیادہ پڑھا لکھا ہے, میں نے پڑھنے کا وقت نہیں آیا. حضرت آدم نے تب تک اعلان نبوت نہیں کیا جب تک بیٹا شیش دنیا میں نہیں آیا. دیکھیں تاریخ گواہ ہے, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. نبی اللہ کا پریشان ہو گیا. پالنے والے یہ تیرا پیغام کون چلائے گا, تیرے بنائے ہوئے قوانین کی حفاظت کون کرے گا, میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ کون چلے گا. آواز توحید یا عالم تو پریشان نہ ہو, دین ہمارا ہے تو وارث بھی ہم خود بنائیں گے. سلام ہے اس بندے کو جڑا اس فکرے تھے بولے آئے ہوں سلام ہے. دین ہمارا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت ہیں. مذہب اسلام کی علماء کرام سے نوکر طالب علم کی حیثیت میں سوال کرتا ہے. ہم تو آپ کی نظر میں کافر ہیں, مومن تو آپ ہیں. کوئی تو بندہ اٹھ کے بولے کہ قابیل نے جرم کیا تھا, قابیل کو علیہ السلام بولو. بھائی کیوں نہیں بولتے؟ قتل اس نے بھائی اپنا کیا ہے بھی سکا بھائی, ہے بھی آدم کا بیٹا, دونوں حوا کے صلب سے آئے. کہا نہیں, اگر نبی کا بیٹا بھی ہو لعنتیوں والا کام کرے تو لعنت اس کا مقدر بنتی ہے. آج دنیا کہتی ہے یزید پہ لعنت نہ کرو, یزید پہ لعنت نہ کرو. صحابی کا بیٹا ہے, ہم شیعہ کدھر جائیں؟ اگر نبی کا بیٹا لعنتیوں والا کام کرے تو لعنت اس کا مقدر بنتی ہے. آج 14ویں صدی میں ہم یزید سے لعنت ہٹا لیتے ہیں, جو اس کے وکیل ہیں لعنت کا پٹا اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. آدم نبی نے تب تک اعلان نبوت نہیں کیا جب تک حضرت شیش دنیا میں نہیں آئے. ہدایت کا کام میں اللہ 2 سے لیتا ہوں, 2 سے لیتا ہوں. آج یہ مضمون سن لو تیری بابا جی کل تو میں اپنی مرضی کا بنا گیا. سارے حکم میں 2 دن منے کہ مجمع تو برف ہو گیا ہے. یہ تو قوم شیعہ ہے بابا, کو فاٹ منگ دیجئے اور ہی نہیں لے گیا چھڑا. بالکل علی مولا, علی مولا, علی مولا. جنابے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تب تک فرعون کے مقابلہ نہیں کیا جب تک اللہ نے ہارون جیسا وسیع نہیں دیا.
ہدایت کا کام وہ دو سے لیتا ہے۔ یعقوب نے تب تک گریہ نہیں کیا جب تک یوسف دنیا میں نہیں آئے۔ سلیمان نے تب تک اعلان نہیں کیا جب تک وارث سلیمان دنیا میں نہیں آئے۔ موسیٰ نے تب تک نہیں کیا جب تک ہارون نہیں آیا۔ سلسلہ نبوت چلتا گیا۔ اللہ ہر زمانے میں دو دو ہادی بھیجتا گیا، دو دو ہادی کیوں؟ ایک اعلان کرنے کے لیے، ایک گواہی دینے کے لیے، ایک اعلان کرنے کے لیے، ایک تصدیق کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے 12واں جانشین عطا کیا، عیسیٰ زمانے میں رہ گیا اکیلا۔ اللہ نے کہا میرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں ہدایت کا کام دو سے لیتا ہوں۔ عیسیٰ نبی تھا اکیلا، اللہ نے آسمان پہ صلیب پر سے اٹھا لیا۔ عیسیٰ نبی کے جانے کے بعد تقریباً 6 صدیاں زمین خالی رہی۔ 600 سال بعد اس کائنات عالم میں صحن ابو طالب میں کملی والا نازل ہوا۔ خیر ہو گئے چہرے بھی زیارت کرا چہرے بھی شام دی بھی میرے لفظہ چسر دے فکرہ شام کے بٹیاں پڑھنا ہے۔ ادھر کملی والا 17 ربیع الاول کو صحن ابو طالب میں نازل ہوا۔ نازل ہونے کے بعد مصطفیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا پالنے والے مجھے تو بھیجا ہے، تیرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک 2 ہادی نہ آئیں تیرا پیغام نہیں چلتا۔ مجھے تو بھیجا ہے، وہ کب آئے گا جو میری نبوت کی گواہی دے گا، جو میری نبوت کا داد نہیں منگنی، داد آپ نے بڑی دی ہے، سنیے اور اپنے من کے مودت کے کمرے میں اس کا نشہ لیجئے۔ سنیے یہاں پر کملی والے نے کہا پالنے والے رحمت للعالمین تو بنا کے بھیجا ہے، میرا امیر المومنین کب آئے گا؟ نہیں شام کے آلے پڑے لکھے دے میں لفظ بدلتا ہوں۔ کملی والے نے کہا پالنے والے کائنات کا نا خدا تو مجھے بنا کے بھیجا ہے، نصیریوں کا خدا کب بھیجے گا؟ جو نظر کرنا چاہتا ہوں فکرہ سردی میں جو اسٹکرے تھے اتنی داد ابو دہبی ملی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسٹکرے پہ مجھے پذیرائی ملی ہے ابو دہبی۔ شام کے آلے بالکل اپنے تسی سارے اب عزادار ہیں، میں آپ کا نالین کا نوکر ہوں، ایک بندہ بھی نہ بولے میں راضی ہوں۔ کملی والے نے کہا پالنے والے میری نبوت کا جانشین کب آئے گا؟ آواز توحید آئی، دیکھ میرے حبیب وہ جو 13 کو آئے گا نا، جب 13 کا ہوگا تب اعلان تیرا ہوگا۔ حق ادا کر دیتا ہے، حق ادا کر دیتا ہے شام کے لیے۔ سارے حیدری کیوں میں نبوت میں ہدایت کا کام ہمیشہ دو سے لیتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے تب تک اعلان نبوت نہیں کیا جب تک زمانے میں حیدر کرار تشریف نہیں لائے۔ بندہ شیعہ نے گھر جمعے ہیں، شانچارے فکرہ سنے، علی جیسے بادشاہ نے تب تک زمانے میں اعلان امامت نہیں کیا جب تک اللہ نے حسن جیسا بیٹا نہیں دیا۔ کیا بات ہے، بڑے مشکل لفظات بولے نے شام کے۔ حسن مولا نے تب تک اعلان امامت نہیں کیا جب تک میرا مولا حسین بادشاہ نہیں آئے۔ کیوں ہدایت کا کام دو سے لیتا ہوں۔ حسین سخی نے تب تک اعلان امامت نہیں کیا جب تک زین العبا زمانے میں نہیں آئے۔ زین العبا میں تب تک اعلان نہیں کیا جب تک باقر العلوم دنیا میں نہیں آئے۔ باقر مولا نے تب تک اعلان نہیں کیا جب تک جعفر صادق نہیں آئے۔ صادق نے تب تک اعلان نہیں کیا جب تک مولا موسی کاظم نہیں آئے۔ مولا کاظم نے تب تک اعلان نہیں کیا جب تک سلطان العرب والا جب مولا رضا نہیں آئے۔ مولا رضا نے تب تک اعلان نہیں کیا جب تک میرا نواں امام دنیا میں نہیں آیا۔ نویں نے تب تک اعلان نہیں کیا جب تک 10واں نہیں آیا۔ 10ویں نے تب تک نہیں کیا جب تک 11واں نہیں آیا۔ 11واں امام دنیا میں آیا، اللہ نے اس کو 12واں بیٹا دیا۔ 11واں زمانے سے چلا گیا، اللہ نے کہا میرے عدل کا تقاضا ہے میں ہدایت کا کام دو سے لیتا ہوں۔
ادھر نبیوں میں عیسیٰ کو جیسے اٹھایا تھا، نبیوں میں عیسیٰ اکیلا، وہ بھی بچہ تھا اکیلا، اماموں میں میرا 12واں حجت خدا اکیلا، اسے بھی پردے میں اٹھایا، اسے بھی پردے میں بلایا، ختم ہو گئی مجلس آخری فکرہ، تمام علماء عالم اسلام نے لکھا یہی سبب ہے جب شیعوں کا 12واں امام دنیا میں آئے گا، آتے ہی دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے گا، تختہ ذوالفقار پہ پیشانی رکھ کے 12واں حجت خدا کہے گا زمانے والوں میری طرف دیکھو اور پہچانو، میں وہ ہوں جو دنیا میں مثل محمد بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی سے وعدہ مصطفیٰ نے کیا تھا آئے وفا کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اگر کسی سے وعدہ مرتضیٰ نے کیا تھا تصدیق کرنے میں آیا ہوں، تمام عالم نے لکھا اسی وقت آسمان سے جناب عیسیٰ نازل ہوں گے، کس رنگ میں؟ یہ فکرہ کافی سارے بچے بابا جی توڑے مجمع پہلی باری سنیں گے، کس رنگ میں عیسیٰ آئیں گے؟ عیسیٰ نبی کے بالوں سے پانی کے تازہ قطرے گر رہے ہوں گے، تازہ پانی کے قطرے، وہ آسمان کے پانی سے غسل کر کے آئے گا۔ میں پوچھوں عیسیٰ نبی جب مریم کی گود میں اترا تھا تب تک تو نہا کے غسل کر کے نہیں آیا تھا، اب نہا کے آسمانی پانی سے کیوں آیا ہے؟ عیسیٰ کہے گا منتظر گستاخی نہ کر، اس وقت مریم سے ملنا تھا، آج فخر مریم آیا ہے۔ اتنی ہوتی ہے 6 محرم ہے آج، 4 دن کا مہمان رہ گیا بطول کا گھرانہ، وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے والوں، کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ جو غریب نہیں نوا کرو، علم آئے گا صدقے جی جی مہندی آئے گی۔ مہندی آنے کا مطلب ہے کہ آج مردوں کے مجمع میں صرف محمد نہیں، وہ بھی آیا ہے جس کے جنازے پہ تیر لگے تھے۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھا ہوگا، قاسم کا باپ رنگین کفن لے کے اپنے جنازے پہ لگنے والے 70 تیر بھول کے آج قاسم کا پرسہ لینے آیا ہے۔ میری مائیں بہنیں، آپ یقیناً بے توجہی کرنے مجلس اعلیٰ میں نہیں آتی، وقت لے کے گھروں کا چین چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں۔ منت کر رہا ہوں آپ سے، مرد اگر تھک بھی جائیں آپ نے تھکنا نہیں، کیوں؟ آج آپ کے پہلو میں ایک بیوہ ماں آئی بیٹھی ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے آپ کی منت کر رہی ہے، تھوڑے آنسوؤں کا پانی دے دو، مجھے لال کو مہندی لگانی ہے۔ آج کل کے دن ذاکر کے محتاج نہیں ہوتے شاہ، آپ کے سینے میں دل ہے، اس دل میں درد ہے، اسی درد کا تو نام حسین ہے، وہی تو درد حسین ابن ہے۔ جوانی نصیبوں میں میرے گیا کیا بات ہے۔ مہندی آئے گی، گٹھڑی آئے گی، سہرے آئے گی، لٹے سہرے، اجڑے سہرے، ایک بیوہ ماں کی حسرت سے۔ اچھا پڑھا لکھا مجمع سارا ایک لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو فکر کہنے لگا ہوں یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، انگلش زبان کی کتاب ہے توصیف، اس کا نام ہے دی انلیمیٹڈ سیکریفائی فار دی اللہ، انگلش زبان میں لکھی ہوئی ہے، یہ 3 فکرے وہاں سے لے کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتاب لکھنے والا کہتا ہے کہ دنیا میں مہندیاں بڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے شگن، بڑے بڑے سہرے، جتنا بڑا خاندان ہو اتنی بڑی شادی،
کائنات عالم کی یہ پہلی اور آخری مہندی ہے جس مہندی کو بھگونے کے لیے علی کی بیٹی کے پاس پانی کوئی نہیں تھا۔ عاشور کی شب کو حیدر کرار کی بیٹی نے مصلی بچھایا، آواز دے کے کہتی ہے او میرا عظیم اللہ، میں محرومہ ماں کی بیٹی ہوں، میرے بھائی کے جنازے پہ تیر لگے، میری ماں کا پہلو زخمی ہوا، میرے بابا کی توہین کی گئی، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، اور میرے اللہ میری ماں کے خالی آنے کا واسطہ آج میری آنکھوں میں اتنا پانی دے دے، میں جی بھر کے حسن کے یتیم کو مہدی اجرکم اللہ۔ کوشش کریے آخری بندے تک ہر آنکھ شامل ہو جائے۔ آپ کا گریہ ذاکر کی مجلس نہیں بڑھاتا، آپ کو اندھیری قبر میں یہ آنسو کام آئیں گے۔ وہ جو بقیہ سے آتی ہے نا زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھتے، وہ ہمارے چہرے ہماری تعداد دیکھنے نہیں آتی، یہی آنسو لینے کے لیے آتی ہے۔ پہلا مومن بعد میں آتا ہے، وہ بی بی پہلے آتی ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی چلا جاتا ہے، وہ ویٹ کرتی ہے، انتظار میں بیٹھتی ہے کوئی جو چند آنسو دے دے، میں شبیر کے زخموں کا مرہم لگاؤں۔ آج اکیلی نہیں، ساتھ قاسم کی بیوہ ماں لے کے آئی ہے۔ کائنات میں یہ عجیب مہندی ہے جو علی کی بیٹی نے آنسوؤں سے کھولی۔ کہ مہندیاں لگائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی شادیوں میں رسومات ہیں۔ مہندی لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں شادی ہو، بڑا خاندان ہے توڑا، مولا سارے ماتمیاں نمستہ رکھے، آپ بتائیں آپ کے یہاں پہ کیا رواج ہے؟ جس گھر میں شادی ہو نا، وہاں پہ باراتی رنگ برنگے بھڑکیلے لباس پہن کے آتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس گھرانے پہ جہاں پہ باراتیوں کے رنگ برنگے نہیں، کالے لباس تھے۔ ضروری نہیں ہوتا شام کے والوں سخت لفظ پڑا جائے، ادب والے لفظوں پہ بھی رونا آ سکتا۔ جس گھر میں شادی ہو نا، وہاں پہ دلہن کی سہیلیاں بیٹھ کے نغمے گاتی ہیں، دولہے کے دوست وہاں پہ قصائد اپنے اپنے رنگ میں جشن مناتے ہیں۔ دنیا کی یہ پہلی شادی ہے جس کے باراتی کالا لباس پہن کے گیت نہیں گا رہے، نوحہ پہن کے کہہ رہے تھے ہائے غریبی، ہائے مدینہ محمد کا۔ آنکھیں نم ہو گئیں آپ کی، گریہ کرنے لگے آپ بہت زیادہ، برسنے لگی آنکھیں، برستی آنکھوں سے اگلا فکرہ سنیے۔ ایک اور بھی دستور ہے، وہی صاحب کتاب، اسی انگلیس زبان سے لے کے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا، دولہا اور دلہن ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے اپنے خاندان کے بڑوں کے پاس آتے ہیں، بڑے سر پہ ہاتھ رکھ کے لمبی زندگی کی دعا دیتے ہیں۔ مر گیا ہوتا شام کے والوں یہ فکرہ نہ کہا ہوتا، بطول کی بیٹی کے خیمے میں یہ ایسا جوڑا آیا ہے کہ دولہا ہاتھ جوڑ کے موت کی اجازت مانگ رہا ہے، دلہن کڑیاں پہن کے شام جانے کو تیار۔ اللہ مان ہون رونے نے شام کے آلے ہون رونے نے ماحول بن گیا، واہ بھائی واہ، ہو گئی یہ مکان، ہو گئے ہر آنکھ میں آنسو آ گئے، یقین منظوری ہو گئی آپ کی، بی بی بطول آپ پہ راضی جائے، کوئی دکھ نہ دیکھیں آپ سوائے دکھ۔ یہ دولہا بھی عجیب ہے، جب مختار ملون ایک فکرہ ہو رہا، اللہ کرے ماحول بن جاوے، جب مختار کے دربار میں شیبہ ملون گرفتار ہو کے آیا ہی نا، مختار کے سامنے قید ہو کے آیا، قاسم کے قاتل کو دیکھ کے مختار سے تخت چھوٹا، اتر کے نیچے آیا، آواز دے کے کہتا ہے مجھے بتا تو صحیح، تو نے کربلا میں حسن کا یتیم اتارا کیسے؟ ہائے 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 ہائے۔ شیبہ کہتا ہے مختار تو آل محمد کا شیعہ ہے، تیرا نازک دل ہے، تو مر جائے گا، میرے سے قاسم کی شہادت نہ سن۔ میں تمہیں نہیں سنا سکتا قاسم کی شہادت کیا ہے۔ شیبہ کہتا ہے مختار تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک میرا سر تن سے جدا کر دے، میں تجھے یہ نہیں بتاؤں گا میں نے حسن کا یتیم زین سے زمین پہ کیسے اتارا۔ مختار نے کہا نہیں، مجھے آل محمد کے مصائب کی تاریخ لکھوانی ہے، قیامت تک حسین ابن علی کے ماننے والے
کربلا کا واقعہ سن کے روئیں گے. تو بتا تمہیں قاسم کا یتیم اتارا کیسے؟ جتنا بڑا ظالم تھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہتا ہے اگر سننا ہے تو پھر کلیجے پہ ہاتھ رکھ. میں تجھے قتل قاسم کا نہیں سناتا، میں سناتا ہوں ہم 9 لاکھ اسلحہ لے کے کھڑے تھے. ہم نے دیکھا شبیر کے خیمے سے ایک چاند کے چہرے والا جوان نکلا ہے. 9 لاکھ سپاہیوں نے اپنے ماتھے گھوڑوں کی چوب میں مارے. چوب میں مار کے قاتل رو کے کہتے تھے شبیر ایسے جوان موت پہ نہیں بھیجے جاتے. اور اللہ جانے اس کی ماں اللہ مان ہر ہاتھ تختے واجب ماتم، ہر ہاتھ میں واجب ماتم کرنا. یہ آنسو ذریعہ نہیں جاتے، شام کی آنے آنسو ذریعہ نہیں جاتے. اللہ مان اجرکم اللہ. وہ کہتا ہے پھر بڑا نازک لفظ ہے حساس دل عزاداروں کے لیے. وہ کہتا ہے بتا پھر. کہتا ہے شیبہ میں نے 9 لاکھ فوج کو روکا. میں نے روک کے کہا خبردار آنے والے جوان پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. یہ جس کے چہرے پہ نقاب میں وہ اتنا حسین لگ رہا ہے، اللہ جانے ماں نے کتنی محنت سے پالا ہوگا. ہم نے آپس میں فیصلہ کیا. ہم نے کہا کہ ایک گھوڑا ایک دستہ سپاہیوں کا مشرق سے مغرب بھگایا جائے، مغرب سے مشرق بھگایا جائے. گھوڑوں کے دوڑنے سے ہوا تیز چلے گی، جوان کے چہرے سے نقاب اتر جائے گا. ہم 9 لاکھ دیکھے تو صحیح شبیر کا رات کا دولہا حسین کتنا ہے اور قاسم الحسین. اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں. وہ کہتا ہے تیز ہوا چلی. ہم نے قاسم کے سر پہ سہرے دیکھے. سہرے دیکھ کے ہر کوئی تڑپ کے کہتا تھا ہائے جوانی. مختار تڑپ کے کہتا ہے تم نے پھر بھی حسن کا یتیم مارا. ہائے ہائے بس ہر آنکھ اشکبار ہو چکی ہے. ایک فکرہ شہادت دا پردے والی ماں بہنوں کے لیے چھڑن لگا. سلام کرنا تھوڑی نگرینوں. ایک بار جی کرا میری ماں 1400 سال بعد میں لفظ پڑھے ہیں پردے میں میری ماں کے جیسی بی بی ہے سن کے رو رہی ہے. خود سوچو جس جو 13 سال بیوہ قاسم کے سہارے رہی ہو، اللہ جانے جس کے سامنے ٹکڑے آئے عثمان برداشت کیسے. آ گئی شب عاشور. تاریخ کہتی ہے آیت اللہ سید محمد جواد تہرانی نے یہ فکریں لکھی ہیں. آیت اللہ کہتے ہیں وَقَعَ رَاسَهُ وَلَا رَكِبَاتِهِ. خیمے کے باہر اپنا سر جھکا کے گھٹنوں پہ رکھ کے رو رہا ہے 13 سال کا شہزادہ. رو رو کے کہہ رہا ہے نہ ماں خیمے میں ملتی ہے نہ چاچا موت پہ جانے. روتے روتے قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے 28 سفر کو جب زہر ملی تھی تو تعویذ دے کے حسن نے کہا تعویذ اور آئی تب امک الحسین بیادہ الکربلا. جب تیرا چچا شبیر کربلا میں 9 لاکھ میں گر جائے تب یہ تعویذ نکال کے میرے بھائی کو دکھانا. قاسم نے ایک بار تعویذ کھولا. شبیر کے سامنے تحریر آئی. ڈھا نکل گئی اکبر کے بابے کی اور رو کے کہتا ہے کیسے اجازت دوں تیرے جانے سے 2 نقصان ہوں گے. ایک تو میرے حسن کی نشانی، ایک میری کبرا کا سہاگ، اور تیرے اترنے سے نہ حسن کی نشانی. ماتم 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 واجب ہے، ماتم واجب ہے. ہاتھ اللہ نے ماتم حسین کے لیے دیا ہے. ماں پیوں کو نصیب ہو وہ پٹن والے. واہ بھائی واہ کیا بات ہے. اجرکم اللہ. آؤ میری بی بی آؤ. میں فرمائے نگہداروں کا رونا دیکھ. 1400 سال پہلے انہوں نے ٹکڑے نہیں دیکھے تھے. او میں قربان، او میں قربان. یہ جوان ہے، یہ اکیلا ہے، یہ سہرے لے کے آیا ہے، کچھڑی اٹھا کے آیا ہے بھی جوان. ماں نے اسے پانی پلا کے بھیجا ہوگا، کھانا بھی کھا کے آیا ہوگا. کربلا میں جس نے سہرے چنے وہ
53 برس کا ضعیف وہ جنازے اٹھا کے تھکا، کوئی ٹکڑا کہیں پہ، کوئی ٹکڑا کہیں پہ. ماتم 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 مزاداروں پہ واجب ہے ماتم. علامہ علامہ اجرکم اللہ. یہ گٹھڑی میں قاسم کے سیرے نہیں، قاسم کا تقسیم جنازہ. 1400 سال بعد گٹھڑی کی شبیہ آئی ہے، آپ سن کے رو پڑے ہیں. لفظ آخری چھڑن لگا ممبر، اگلی مجلس میں نہ جانا ہوتا، نہ مکمل درد پڑتا، معافی مانگ کے. ایک بار شبیر کے چلنے آواز سنی، چچا میں اتر گیا. غریب کہتا جلدی نہ کر میں آیا ہوں، میرا رات کی بیٹی کا سہاگ اور میرا لہلے کی دلہن کا سہاگ. شبیر کے پہنچنے کی دیر تھی، مشرق والے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب والے مشرق. اللہمان 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 اجرکم اللہ. ایک بار غریب نے کربلا کے بن میں جا کے اپنا امامہ اتارا، کربلا کی ریت پہ اپنا امامہ بچھایا. غریب کہتا ہے کہاں اترا ہے اور میری کبرا کا سہاگ، کہاں اترا ہے اور میری حسن کی نشانی. کہیں سے آواز آئی یہاں اترا ہو. غریب اتر جاتا ہے، کوئی ٹکڑا اٹھا کے چوم کے گٹھڑی میں، کوئی ٹکڑا وہیں پہ. اچانک غریب کے سامنے ایک نقاب پوش آیا، اس کے ہاتھ میں ٹکڑا تھا. غریب کہتا ہے کون ہے مدد کرنے والا؟ آواز آئی پہچان، میں قاسم کا بابا. علامہ علامہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آخری فکرہ بہت رو چکی. آپ بندے مارنے سے مطلب نہیں ہوتا، میں معافی مانگتا ہوں بانیان سے، آپ سے بندے مارنے سے اس کا نام مصائب نہیں ہوتا. کر چکے آپ بہت کریا. واحد جنازہ ہے جو شبیر یوں نہیں لایا. ہائے 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 ہائے. غریب ایک بار خیمے میں لایا ہے، خیمے میں آواز دے کے کہتا ہے آؤ جس نے حسن کی نشانی دیکھنی ہے. ہر بی بی عالیہ کے خیمے میں آئی. ایک بار آئی ہے اجڑی ماں، ماں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے جب سے حسن کے گھر میں آئی ہوں تب سے سوال کوئی نہیں کیا کرانا محمد کا کمر کرے. ہر بی بی نے کمر کی. بی بی فروا نے ہاتھ ڈالے قاسم کے ٹکڑوں میں، ہاتھ ڈبو کے اپنے بالوں میں لگایا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. شبیر کہتے ہیں کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے میں نے منت مانی تھی، میں قاسم کے سائے پہ سہرا اور میں بالوں میں مہندی اور مہندی لگی رہی. جواب